آج ویو 360 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور لانگ مارچ پاکستان کی سیاست کو کس رخ لے جائے گا؟ 6 سالوں میں 5 وزرائے اعظم، برطانیہ کے سیاسی بحران سے دنیا میں اس کی ساکھ کیسے متاثر ہو رہی ہے؟ یہ واقعی لڑکھڑا رہی ہے اور جن اقتدار کے لیے برطانیہ بین الاقوامی سطح پر جانا جاتا تھا اب وہ مذاق لگتی ہیں۔ اور آگمنٹڈ ریالٹی کی ٹیکنالوجی پر کامیابی سے کام کرنے والے پاکستانی نوجوانوں کے ایک گروپ سے ملاقات۔ اینڈ وی آر دا فرسٹ پاکستانی کمپنی جس نے آگمنٹڈ ریالٹی کے اندر اپنی پروڈکٹ بلڈ کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی فوج نے صحافی ارشد شریف کی ہلاکت کے بعد ادارے پر ہونے والی تنقید کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ فوج کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں ARY نیوز کے CEO سلمان اقبال کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ آج راولپنڈی میں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ISPR کے DG لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ معروف صحافی کو ملک سے نکلنے میں کس نے مدد فراہم کی اور یہ کہ ارشد شریف کی ہلاکت سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ دوسری جانب کینیا میں قتل ہونے والے ارشد شریف کی نماز جنازہ آج فیصل مسجد میں ادا کی گئی، جس میں ان کے اہل خانہ، صحافیوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ اب ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان کی لانگ مارچ کی کال ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسری جانب وفاقی حکومت اور ادارے بھی اس سلسلے میں بہت متحرک نظر آ رہے ہیں۔ کل مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ عمران خان کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کے آرمی چیف کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بدھ کو کیس کی ایک سماعت کے دوران کہا کہ کسی سے احتجاج کا حق چھیننا نہیں چاہتے، لیکن احتجاج قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آج فوج کی طرف سے کی گئی اس پریس کانفرنس کے بارے میں اور اس کے بعد عمران خان کے لانگ مارچ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ایاز، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پنڈت جو اس وقت اسلام آباد میں انالیسس دے رہے ہیں، عمران خان کا لانگ مارچ ہو سکے گا یا کوئی سمجھوتا ہو جائے گا؟ کل کی فیصل واڑہ کی پریس کانفرنس اور آج DG ISPR اور DG ISI کے پریسر کے بعد پاکستانی سیاست کی شکل کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو پریس کانفرنس بڑی غیر معمولی پریس کانفرنس تھی، جس میں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ISI کے سربراہ خود بھی موجود تھے کسی براہ راست اس قسم کی پریس کانفرنس میں، تو اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر اس لانگ مارچ کا کوئی مذاکراتی نتیجہ نکلنا تھا یا نکلنا ہے تو وہ تو اب خارج از امکان اس لیے ہے کہ آج تو بالواسطہ طور پر اس پریس کانفرنس میں اس شبے کا اظہار کیا گیا ہے کہ PTI جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس پورے جو ارشد شریف کا قتل ہوا ہے اس میں ملوث پائی جاتی ہے ان کے بقول۔ تو اس کے بعد یہ تصور کرنا یا اس کی توقع رکھنا کہ یہ کوئی مذاکراتی اس کا نتیجہ نکل سکے گا وہ تو اب ممکن نظر نہیں آتا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ جس طرح عمران خان نے اعلان کر رکھا ہے اسی طرح وہ آگے چل پائے گا، اور یقیناً یہ اس کی وجہ سے جو ممکنہ ایک کشیدہ صورتحال ملک میں پیدا ہو سکتی ہے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس بھی دراصل انہی وجوہات کی وجہ سے کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے ماحول کو ٹھنڈا رکھ کے یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اس احتجاج کے حوالے سے یا دوسرے جو سیاسی معاملات ہیں ملک میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو الزامات فوج کی اس پریس کانفرنس میں لگائے گئے ہیں، جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، PTI کی طرف سے کوئی رد عمل اس پر؟ PTI نے فوری طور پر دیکھیں، جیسے کل سے پچھلے 24 گھنٹے سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، کل فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس ہوئی پہلے، وہ بھی سب کے لیے حیران کن تھی، اور آج صبح جب یہ DG ISPR اور DG ISI نے پریس کانفرنس کی ہے تو اس کے فوری رد عمل میں ہم نے جو بات کی ہے PTI کے رہنماؤں سے، انہوں نے تو اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا، کہنا یہ تھا کہ جو کل پریس کانفرنس فیصل وابڈہ نے کی ہے اور جو آج کی پریس کانفرنس ہے، اس کا بنیادی مقصد کسی طریقے سے یہ جو لانگ مارچ ہے PTI کا اس کو سبورٹ کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، جو کہ ان کے کہنے کے مطابق ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور لانگ مارچ ایز اٹ از چلے گا۔ تو کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کل کا جو لانگ مارچ ہے اس کی کال ان کی جھنجھلاہٹ ظاہر کرتی ہے، ان کی اس وقت جو ایک فرسٹریشن ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا رائے پائی جاتی ہے؟
دیکھیں یہ تو سیاسی بیانات ہیں، دونوں طرف سے دیے جا رہے ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے تاثر یہ دیا جائے کہ حکومت اپنے موقف پہ درست ہے اور جو پی ٹی آئی ہے ان کا لانگ مارچ وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے کوئی بھی سروے اٹھا لیں آپ، جس سے بھی بات کریں تو پاکستانی سیاست میں اس وقت مقبول ترین وہ رہنما ہیں. اور اگر وہ لاہور سے دیکھیں، انہوں نے جو پچھلا مارچ ہوا تھا ان کا مئی میں، اس کے مقابلے میں یہ جو مارچ ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ملک کا جو سب سے گنجان آبادی والا صوبہ ہے پنجاب، یہ وہاں سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ اس مرتبہ ان کی حکومت ہے وہاں سے. اگر وہ وہاں سے چلتے ہیں اور ہر شہر سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آئندہ 6 روز کے دوران جب یہ انہوں نے ٹائم مقرر کر رکھا ہے کہ یہ مارچ پہنچے گا اسلام آباد کے قریب یا اسلام آباد میں، ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ یہ تعداد اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ شاید حکومت کے لیے اس سے نمٹنا مشکل ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورت ایسی ہوتی ہے تو حکومت کے پاس جو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو مدد کے لیے طلب کرنا تاکہ سویلین اداروں کی مدد کی جا سکے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس کو بھی انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا ہے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ صورتحال جو اس وقت جتنی کشیدہ ہے اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن بظاہر کمی ہوتی نظر نہیں آتی. پیسفل عمل سلوشن کا امکان دکھائی نہیں. یہی ڈیفرنٹ اوپینین اسی طرح سے جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں. ایاز، لیکن عمران خان اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں پھر؟ اس حوالے سے کوئی بنتی اوپینین نظر آتی ہے؟ کوئی ایسا کنسنسس ہے کسی سبھی تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں عمران خان؟ حکومت گرانا چاہتے ہیں، الیکشن لینا چاہتے ہیں، یا جس طرح سے نواز شریف کی جو سٹیٹمنٹ تھی؟ دیکھیں ایک ہی نقطہ ہے ان کے تمام جو پریس کانفرنسز انہوں نے اب تک کی ہیں، جو تقاریر کی ہیں، جس طرح انہوں نے آکسفورڈ یونین کی سے بھی خطاب میں 2 روز قبل کہا ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ ایک وقت قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے تاکہ یہ طے پا سکے کہ اس وقت جو پاکستان میں حکومت ہے آیا اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے یا نہیں. کیونکہ ان کے بقول اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان کو آئندہ چل کے نہ صرف سیاسی عدم استحکام مزید اس میں اضافہ ہوگا بلکہ اقتصادی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. ایک چیز اگر میں ایڈ کرتا چلوں، اس پہ بھی ہم اس اینگل سے بھی کور کر لیں وقت کی کمی کی باعث. فوج کی پریسر میں آج جو ہے سائفر کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے تھے لیکن حکومت نے اس کی ڈیٹیلز کو پبلک نہیں کرنے دیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کو پبلک نہ کرنے کی؟ دیکھیں یہ تو فوج نے اپنے لیے مشکل پیدا کر دی ہے یہ بیان دے کر، کیونکہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 مرتبہ ہوا ہے اور جس کی بنیاد پہ امریکی حکومت سے باضابطہ طور پر احتجاج بھی کیا گیا ہے، اس کی بنیاد وہی سائفر تھا اور اسی میں جو باتیں کہی گئی تھی. اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ ایک بے بنیاد اور فیبریکیٹڈ قسم کا تھا، یہ تو بڑا حیران کن آج کا بیان تھا فوج کی طرف سے. اور لب لباب اس پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو کنسرنز ہیں اس وقت پاکستان میں خاص طور پر صحافیوں کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا اور سوالات اٹھ گئے ہیں. کیونکہ جو ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ارشد شریف کے اوپر یہ جس کو بھی اس میں ملوث کیا جائے لیکن اس کے اوپر ملک چھوڑنے سے قبل 16 مقدمات تھے جس میں زیادہ تر ان پہ غداری کے الزامات لگائے گئے تھے. یہ سوال آج پریس کانفرنس میں کسی نے نہیں اٹھایا کہ وہ 16 مقدمات کس نے درج کیے ارشد شریف کے خلاف جو اس کی ملک سے فرار کی بنیاد بنے. تو میرے خیال میں اس پریس کانفرنس نے تو صورتحال کو اور بھی پیچیدہ کر دیا. اور جب اگر حکومت ایک کمیشن بنا کے اس کی تحقیقات کرنا چاہ رہی ہے تو اس سے پہلے ہی اگر آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے تو وہ جو کمیشن تحقیقات کرے گا وہ تو آلریڈی اس پہ ایک سایہ ایسا پڑ چکا ہے کہ شاید سوال اٹھ سکتا ہے. بہت شکریہ ایاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے. اور ارشد شریف قتل کیس کی کینیا میں تحقیقات جو ہو رہی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں اس پہ بھی اپڈیٹ لے لیتے ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد یوسف اس وقت نیروبی سے ہمارے ساتھ ہیں. محمد, thanks for joining us. What's the latest in investigation by Kenyan administration? What's government now saying about the case, as there is definitely Kenyan media's reports out there that Pakistani committee or Pakistani investigators should not be involved in this case as they are directly suspect from different authorities out there or different kind of sectors out there. I think what has now is becoming clear. There's a contradiction, of course, within the police on what really happened, and we try to inquire
why there is two statements from the police after a couple of hours or a day or two of what happened on Sunday. So the police argue and they're saying that, look, these statements were given to different police stations, and since we're able to put together this information, then we're able to provide clear statement of what happened. And now we are talking of another shooter, of course, the police saying that we were shot at, and that is the information now that is becoming clear in the country. And also, of course, Pakistan has sent investigators and has mutual agreement by even Kenya allowing them in the country. It means that there is that mutual agreement to conduct investigation. But now the case is becoming a bit complicated. There's a lot of gaps, and that gaps now, I think Pakistanis will be looking forward to what the investigators will be coming, and now this puts a lot of pressure on both governments to come up clearly what happened. And we clearly know that, of course, there's a lot of gaps on what really happened that night shooting. We were shot at, somebody crossed the road, and then the driver driving for about 12, 15, 20 kilometers to another farm and reporting the death of the journalist. So there's a lot of gaps, and these are of course why the Pakistan investigators in the country to ascertain what really happened and get to the bottom of it. But of course, on Tuesday or on Monday, the Pakistani embassy provided information, and they seems to be going with what the statements Kenyans were providing and hoping for more investigation. But after those statements, now we are seeing a new approach of what really happened that night. And now that puts a lot of questions into even, of course, the embassy here on what they really know and if there's a will to continue with the investigation or push and get the real events of what really happened that night. मोहम्मद बता रहे थे कि डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट जो है पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट्स दी गई हैं उस पर क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और शूटर का जो इस पूरे किस्से में अब जिक्र होना शुरू हुआ है। नई जो इन्वेस्टिगेशन जिस एंगल से जा रही हैं उस हवाले से भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन मार्क्स सामने आए हैं, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कीनिया ने जहां पाकिस्तान को अलाउ किया है कि इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान की जो है वो ज्वाइन कर सकेगी और इकट्ठे इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे इस केस को, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इस वक्त दोनों गवर्नमेंट्स के लिए जो काफ़ी सारे गैप्स हैं उनको फिल करना है। इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो भी इस पूरे किस्से में इन्वॉल्व है, और ख़ास तौर पर केस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ड्राइवर जो है वो अरशद शरीफ की डेथ को रिपोर्ट करने के लिए तकरीबन 20 किलोमीटर तक लेके गया गाड़ी चला के, और वहाँ जाके उसने ये रिपोर्ट किया। पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से जो पहली स्टेटमेंट आई है वो वही स्टेटमेंट थी जो कि कीनियन हुकाम की तरफ से दी गई, और उसके बाद जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स इस वक्त कीनियन मीडिया में जिस तरह से मोहम्मद हमें बता रहे हैं कि उठ रहे हैं, और क्या विल है पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से जो शो की जाए इस केस में, इस केस के रिजॉल्व करने के लिए, उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। Mohammed, have the forensic experts visited the site of killing, and do the police have his phone, laptop? Is police looking into the cell phone and communications of Arshad? Any word on that? It's yet to be known really what they gathered at that place, but what is now becoming clear in a way also is that we are talking of people firing, and all those bullets that killed the journalists, they have passed, and so it means that some of those maybe they will get cases around. But also what is being now informed or being gathered is that when they came to pick the body, for example, the gloves that they were wearing to pick the bodies, they were just thrown all over the place. So it means now Pakistani intelligence or investigators are coming to a country where there's been a couple of days, and you suspect maybe someone may have tampered. Of course, even there are communities around the place, and now with such a high case you expect people visiting the place, and is that place cordoned off? That's not the case anymore. So you suspect that now Pakistani intelligence or investigators or whatever they will be coming at, they will be much depending on report, but they will be very difficult to gather information and go to the site and gather pretty much information that will help them. But also, there are a lot of questions, I think, from few police officers, investigators we spoke to. They're telling us now the shift, I think much of the focus now is what really happened that night and the shooting that took place. But now the police are also saying we need to focus more beyond that, and the investigations need to go to a certain direction. And in this case, of course, they're talking of where Arshad Sharif visited last, and here we are talking of Pakistani-owned farm where there's shooting range, and then also there's a driver, and also where his last body was picked by the police. So there's a lot of also some investigators, they would like to see much of that now being pushed to that direction, not specifically on the officers at the roadblock allegedly who say that they shot and killed the journalist.
محمد بتا رہے تھے تفصیل سے کہ جو کویسچن مارکس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو تفتیش کی جو سمت ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی اس لحاظ سے بھی نظر آ رہی ہے کہ کچھ لوپ ہولز ہیں. جس طرح سے ایک اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ فوکس جو ہے ان کے وزٹ پہ کس وجہ سے یہ وزٹ تھا، ان کے پورا مقصد جو ہے اس حوالے سے بھی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف ایک ایونٹ کو لے کے، اس دن کو لے کے انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، اس کو اور بھی ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو اونر جو تھے اس فارم کے اور جہاں پہ لے کے جایا گیا اس پہ بھی کویسچن مارکس ہیں. محمد, last question, who are the people who own that ranch and who are these people, otherwise those who are hosting, and how exactly the whole visit was planned of Arshad Sharif? It is now we know that actually the person who was driving him is not the brother, is a person that hosted him here in Nairobi. They lived within Nairobi, not far from of course the city center. Mohammed, is he under custody? Is he with the police now, the driver who was driving that vehicle? He's not under custody, and he's not under custody, of course. But now there's a focus, of course. Now, after a day or two, that's when we are talking of another shooter. And this case, they suspect to be someone else, maybe in this case, allegedly, the driver. So you expect maybe some investigation and maybe there'll be arrests that will be made. But you quite also question why, another question will arise, why after 4 days of the event. Of this whole thing, how exactly this direction is taking further. Mohammed, we'll be getting more details from you onwards, of course. This case investigation is going on. Thanks for joining us. محمد ہمیں بتا رہے تھے کہ جو ابھی تک ہے کسٹڈی میں نہیں لیا گیا ڈرائیور کو، اور لیکن آف کورس واچ لسٹ پہ ہے، اور اس حوالے سے بھی یہ تحقیقات ہونے والی ہیں. آنورڈز بھی ہم اس کیس کی معلومات اور اپڈیٹس آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے، اور نیروبی سے بھی اور پاکستان میں جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ تک پہنچ رہی ہیں. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں نئے برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک. پہلے ایشیائی نژاد اور غیر سفید فام ہیں جو برطانوی وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنے پہلے خطاب میں رشی سوناک کا کہنا تھا کہ برطانیہ کو اس وقت سنگین معاشی بحران کا سامنا ہے، اسی وجہ سے انہیں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے چنا گیا ہے تاکہ وہ سابقہ حکومت کی غلطیوں کو سدھار سکیں اور معیشت کو درست سمت پہ لے کے جا سکیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کئی سالوں کے سیاسی عدم استحکام نے دنیا میں برطانیہ کی ساکھ کو کس طرح سے متاثر کیا ہے. 7 ہفتوں میں برطانیہ کے تیسرے وزیر اعظم. برطانیہ ایک عظیم ملک ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں گمبھیر اقتصادی مسائل کا سامنا ہے. ہمیں اب استحکام اور اتحاد کی ضرورت ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رشی سوناک کی باقی معاملات کے مقابلے میں ایک ہی ترجیح ہے: حساب کتاب میں توازن لانا، بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں کو قائل کرنا کہ برطانیہ میں ایک بار پھر دانش مندی سے نظام چل رہا ہے. سابق وزیر اعظم بورس جانسن کے دور اقتدار میں رشی سوناک چانسلر تھے. جانسن نے اپنے کیریئر کو دوبارہ زندہ کرنے کی ایک مختصر کوشش کی، مگر اتوار کو وہ اس دوڑ سے دستبردار ہو گئے. لیز ٹرس نے ستمبر میں جانسن کی جگہ وزیر اعظم بننے کی دوڑ جیتی تھی، لیکن گزشتہ ہفتے جب ان کے ٹیکس میں کٹوتی کے منصوبوں کی وجہ سے حکومت کو بھاری قرضے لینے پڑے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. رشی سوناک جو پچھلی مہم میں وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ٹرس سے ہار گئے تھے، پیر کے روز بلا مقابلہ اقتدار سنبھالنے کے لیے زیادہ تر کنزرویٹو قانون سازوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ واقعی لڑکھڑا رہی ہے، اور جن اقتدار کے لیے برطانیہ بین الاقوامی سطح پر جانا جاتا تھا اب وہ مذاق لگتی ہیں. بہت سے برطانوی کہتے ہیں کہ وہ استحکام چاہتے ہیں. ہمیں اسے حل کرنے کی ضرورت ہے. ہم واقعی ایک شرمندگی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ تمام غیر ملکی پریس ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تو ہم مذاق بن گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ بریگزٹ کے بعد اور برطانیہ کے ٹوٹنے کے خطرے اور کووڈ کی وبا کے بعد ایک پرسکون حکومت ملک کو چلائے. یورپی یونین سے علیحدگی کے ووٹ کے بعد سے 6 سالوں میں برطانیہ میں 5 وزرائے اعظم گزرے ہیں.
The elephant in the room, if you like, throughout the last few... पिछले चंद महीनों में सियासी हंगामा आराई के दौरान सबसे मुतनाज़ा मामला हमेशा ब्रेक्जिट ही रहा है और इस पर तुर्रा ये कि कोविड और यूक्रेन में जंग बड़ी शह सुर्खियां बनी। यूरोपीय यूनियन को छोड़ने से बरतानवी मईशत को वाकई बहुत नुकसान पहुंचा है। really damaged the British economy. अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सिर्फ बरतानिया है जो यूक्रेन की इस तरह से अस्करी मदद कर रहा है। क्विंटन पील के मुताबिक इसे जारी रखना बरतानिया के आलमी इमेज को बहाल करने के लिए अहम है। Supporting Ukraine and यूक्रेन की हिमायत करना और उन्हें वो तमाम ज़रूरी मदद फराहम करना इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो रूस के साथ जंग को ना हारें। और दूसरे, मैं ये कहूँगा कि बाकी यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे। the rest of the European Union. ऐसे में जब अफरात ज़र 10% से ऊपर है और मईशत के कसाद बाजारी की तरफ जाने की पेश गोई है, ऋषि सुनैक का सियासी हनीमून मुमकिन तौर पर मुख्तसर होगा। हेनरी रिजवेल के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। ऑगमेंटेड रियलिटी की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रही है और इस पर बहुत काम भी किया जा रहा है। पाकिस्तानी नौजवान भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। लाहौर में नौजवानों के एक ग्रुप का स्टार्टअप भी इस टेक्नोलॉजी पर कामयाबी से काम कर रहा है और अमेरिका में भी अपनी खिदमात फ्राहम कर रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी है क्या और इससे घर बैठे दुनिया की सैर कैसे मुमकिन है, जानते हैं नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में। ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू जो है ना वो इमेजेस भी बोलते हैं। किसी भी ऐसी जगह जाना है जो पॉसिबल नहीं है, ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए उस जगह पे आप जा सकते हैं। इंटरएप का आइडिया इस तरह है, हमारी एक बंदे के साथ यूएस था बंदा, उसकी प्रिंट शॉप थी, उससे बातचीत हो रही कि किस तरह से आप प्रिंट डिज़ाइंस को यूटिलाइज़ करते हैं। उसका प्रिंट इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने कहा कि हम इसको जो है AR के अंदर लाइव कर सकते हैं, आपकी जितनी भी पेंटिंग्स होती हैं, डिजिटल आर्ट्स हैं। 2016 से AR VR में काम कर रहे हैं। व्हेन फेसबुक इज़ नॉट इवन टॉकिंग अबाउट VR, ऑकुलस अभी तक फेसबुक ने एक्वायर नहीं किया था, एप्पल इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट AR, एंड वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी कंपनी जिसने ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर अपनी प्रोडक्ट बिल्ड किया है जो कि US मार्केट में लाइव है। जैसा कि अमेरिका में ऑलरेडी ये अवेलेबल है, तो हम इसको ना मज़ीद अमेरिका में इसकी मार्केटिंग करेंगे और ब्रांडिंग करेंगे ताकि हम इस पे मज़ीद यूज़र ला सकें। और हम जो फंडिंग है हमारी है उसके ज़रिए हम हमारी जो कोशिश है इसको दूसरे ममालिक तक हम पहुंचा सकें ताकि ये जो हमारी ऐप है सिर्फ अमेरिका तक के लिए महदूद ना हो। ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अपने मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी ऐसी जगह जाना है जो कि आप फिज़िकल पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम डेंजर, सो मे बी सम लाइक रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू ट्रैवल एंड समथिंग लाइक दैट, तो आप ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए उस जगह पे आप जा सकते हैं, उस जगह की फ़ील ले सकते हैं, उस जगह को अपना फील कर सकते हैं वो कैसी है। इसके अलावा कोई भी आप ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए आपकी कोई तस्वीर हैं, कोई आपकी पोर्ट्रेट्स हैं, आपकी कोई आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैं, उनको आप इंटरेक्टिव बना सकते हैं, उनके साथ कोई स्टोरी एसोसिएट कर सकते हैं। बेसिकली वर्चुअल रियलिटी में आप 3D इन्वायरमेंट होता है जो कि आपका 360 इन्वायरमेंट है, जो मोस्टली आप VR ग्लासेस के ज़रिए देखते हैं। उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन VR हेडसेट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑगमेंटेड रियलिटी यू कैन यूज़ फ्रॉम योर मोबाइल हेडसेट। लेकिन पाकिस्तान के IT सेटअप के लिए और ऐसे नौजवान जो IT में अपना प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी मार्केट अमेरिका है। और जिस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ से भी आउटसोर्स किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक उस पर काम हो रहा होता है। जिस पैटर्न पे इस वक्त हम एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से IT की बढ़ते हुए देख रहे हैं, ख़ासतौर पर पिछले 1 से 1.5 साल में, उसमें एक डेवलपमेंट डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा है। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।